اور حضور نے جو طریقہ دیا وہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر بات دین کی آ جائے تو دین کی غیرت تمام تعلقات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، دین کا تعلق تمام تعلقات سے مضبوط ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لاہور میں 2 دن بعد یہ کرسمس کا ماحول جو 2-3 دن بعد لاہور میں آنے والا ہے، تو اکثر لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں جی کرسمس آ رہا ہے، دوست ہیں ہمارے، کولیگ ہیں ہمارے، پڑوسی ہیں ہمارے، اہل علاقہ ہیں، تو ہم انہیں مبارکباد دیں کرسمس کی، اس میں کیا حرج ہے، کیا قباحت ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ معاملہ اپنی غیرت کا آ جائے تو وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودا نہیں، اور جہاں معاملہ دین کی غیرت کا آ جائے تو ہمیں وہاں پہ دلائل چاہیے، ہمیں وہاں پہ فہم و تفہیم چاہیے، ہمیں وہاں پہ کمپرومائز چاہیے۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس آدمی کو اسی قوم میں قیامت کے دن کھڑا فرمائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور خاص طور پہ تہواروں کے معاملے میں تو حضور نے سختی سے امت کی تربیت فرمائی ہے۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ میں 2 تہوار کفار کی طرف سے منائے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرات صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 تہوار ہیں جو ہم یہاں مدینہ میں مناتے ہیں، کیا ان تہواروں کو جاری رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو کام کسی معاشرے میں رائج ہوتا اس کام کی قباحتوں کو دور فرما دیتے، کام کی اجازت عطا فرما دیتے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں اللہ نے صرف 2 تہوار عطا کیے ہیں، ایک تہوار کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے تہوار کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ ان 2 تہواروں کے علاوہ کوئی تہوار اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات بڑی نکتے کی ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی تہوار ہیں، جتنی تہذیبوں کے، جتنی قوموں کے، جتنے مذاہب کے، جتنی ثقافتوں کے دنیا میں تہوار ہیں، ان کے تہواروں کا تعلق ان کے کسی نہ کسی اسلاف کے کارنامے سے ہے یا کسی بڑی شخصیت کی ولادت سے ہے۔ کوئی پیدا ہوا تو اس دن کا تہوار منا لیا، کسی اسلاف نے کارنامہ سر انجام دیا تو تہوار بنا لیا۔ یہ اسلام وہ واحد دین ہے جو نہ اسلاف کے کارناموں پہ تہوار رکھتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے پہ تہوار رکھتا ہے۔ اسلام نے جو تہوار ہمیں عطا کیے ہیں وہ تہوار ہمارے اعمال کے صدقے عطا کیے ہیں کہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم دنیا میں زندگی میں موجودہ زمانے کے اندر جو اعمال کرتے ہو ان اعمال کے صدقے تمہیں تہوار عطا کیے گئے ہیں۔ رمضان میں روزے رکھو گے، اللہ تہوار کے صدقے عید الفطر عطا فرمائے گا۔ ذی الحج میں حج کرو گے، اللہ حج اور قربانی کے صدقے عید الاضحیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے تہواروں کا تعلق اپنے عمل سے ہے، تم عمل کرو تو تمہارے تہوار آئیں گے۔ ہمارے کسی تہوار کا تعلق کسی مذہبی شخصیت سے نہیں ہے، کسی اسلاف کے کارنامے سے نہیں ہے، کسی بندے کی ولادت یا وفات سے ہمارے کسی اسلامی تہوار کا تعلق نہیں۔ اگرچہ آج کل اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بھی ولادتوں پہ تہوار منانے کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ عیسائیت کا نکلا ہوا گندا رواج ہے جو مسلمانوں کے اندر پنپتا چلا جا رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کرسمس آ رہا ہے، یہ کرسمس عیسائی مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 25 دسمبر کو، یہ عیسائیوں کے نزدیک بھی حتمی بات نہیں ہے۔ کس سال پیدا ہوئے اس پر بھی عیسائی متفق نہیں، کس تاریخ اور کس دن کو پیدا ہوئے اس پر بھی عیسائی متفق نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ حیران ہوں گے سن کر کہ ہمارے لاہور کے ماحول میں تو کرسمس پہ آج کل بڑا وہ شور و غوغا ہوتا ہے، اور آپ تو مسلمان اور عیسائی جن محلوں میں عیسائی مسلمان مل کے رہتے ہیں یا جو عیسائیوں کے قرب و جوار والے محلے ہیں، آپ شاید میری اس بات سے اتفاق کریں، وہاں تو مسلمان اس کلچر کو منانے میں ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ عیسائی آبادیاں ہیں، جہاں میں آیا ہوا ہوں اس کے ساتھ عیسائی آبادی۔ ہمیں لوگ موبائل پہ میسج کرتے ہیں جی کرسمس آ رہا ہے تو کیا ان سے کیک وصول کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس عیسائی دوست ہیں، ان کو تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، ان کو میری کرسمس کہا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کرسمس عیسائیوں میں بھی نہیں ہے۔ 4 صدی عیسوی، 400 سال، 350 سال گزر گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اوپر آسمان پہ گئے ہوئے، 336 سال گزر گئے۔ 4 صدی عیسوی میں ایک پادری نے ایک موم بتی بیچنے والے تاجر سے معاہدہ کیا کہ بھائی تیری موم بتیاں بکواتا ہوں، مجھے کتنے پیسے دو گے؟
मुआहिदा हो गया। तो उसने कहा तुम मेरी मोमबत्तियां मशलें बिकवा दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। उसने सबसे पहले अपने कुर्बो जवार के चर्चों के अंदर ये क्रिसमस मुतारिफ कराया और अपने मोतक़दीन को, मुताल्लिकीन को, जो मोहब्बत करने वाले थे, उन्हें कहा भाई मोमबत्तियां लाओ, जलाते हैं, ईसा की विलादत मनानी। ये वहां से क्रिसमस निकला है। निकलते 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 यहां तक पहुंचा कि दरख्तों को सजाया जाने लगा, चर्चों को सजाया जाने लगा, और आज ये नासूर इतना फैल चुका है कि जिसका वजूद खुद ईसाइयत में नहीं था, आज हमारे मुसलमान भी उसकी मुबारकबाद देने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते। आज मैरी क्रिसमस अगर कोई कहता है, या क्रिसमस की आप मुबारकबाद किसी को देते हैं, या उससे वसूल कर लेते हैं मुबारकबाद, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप उसे क्या कह रहे हैं कि भाई जो तू रसूलुल्लाह के दीन की बगावत पे जिंदगी गुजार रहा है, तुझे इस पे मुबारक हो। इसका साफ साफ मतलब ये है। और आजकल थोड़ा सा लिबरल जहनियत आम हो गई है, लोग बहुत ज्यादा लिबरल हो गए हैं, और लोग कहते हैं जी जरूरत क्या है, तहकीक कर लेंगे, जाके देख लेंगे, उनकी महफिल में चले जाएंगे, देखेंगे तो सही कि करते क्या है। नॉलेज में इजाफा होगा, इल्म में इजाफा होगा, पता चलेगा कि क्या करते हैं। ये भी एक जहन है नौजवानों का। आप ज्यादातर यहाँ पे नौजवान हैं। मेरी और आपकी नॉलेज क्या नॉलेज होगी, मेरा आपका इल्म क्या इल्म होगा, मेरी आपकी फिक़ह क्या फिक़ह होगी, मेरी आपकी रिसर्च और तहकीक क्या तहकीक होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन उमर हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, लोगों मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर नबूवत का दरवाजा मेरे बाद खुला होता तो उमर में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि उमर वक्त का नबी होता। ये उमर बिन खत्ताब हैं। तौरात का एक सफ़ा है, हजरत उमर बिन खत्ताब के हाथों में है। तौरात का सफ़ा खोल के हजरत उमर पढ़ रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पे नजर पड़ी, देखा जलाल और गुस्से से हुजूर का चेहरा तमतमा रहा है। हजरत उमर ने तौरात का सफ़ा हाथों से छोड़ के फेंक दिया और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, आपके नबी होने पे राजी हूँ, इस्लाम के दीन होने पे राजी हूँ। मैं तो मालूमात की नीयत से पढ़ रहा था। हुजूर का फरमान सुनिए, हुजूर ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया, उमर लौ काना मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई। उमर ये तो तेरी जात है, अगर आज खुद साहिबे तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होके आ जाएं तो उनको भी निजात मिलेगी, तो मुझ मोहम्मद की पैरवी में निजात मिलेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा और नजरिया ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कयामत से पहले जब आएंगे तो हुजूर के उम्मती बन के आएंगे। इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।